ایک آدمی اللہ کو رب بھی مان رہا ہے، اللہ کو معبود بھی مان رہا ہے، لیکن اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت کا گہرا رشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کا وہ گہرا رشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدوں کا وہ گہرا رشتہ نہیں۔ جب ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں، دل ہم نے معبود سے نہیں لگایا، تو عبادت میں دل کہاں سے لگے گا اللہ تعالیٰ کے بندوں؟ جتنے لوگوں کی زندگی میں شرک، واسطے، وسیلوں کی بیماری لگی ہوئی ہے نا، ان کا رشتہ تو اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی کمزور ہے۔ وہ اپنی ضرورت میں بھی اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے یہ مانتے ہو کہ وہی دینے والے ہیں، چاہے یہ مانتے ہو کہ وہ دلانے والے ہیں۔ میرا اور آپ کا دل ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں اللہ کی محبت بسائے رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت رہے گی اور صرف اللہ کی محبت رہے گی۔ دیکھو، دنیا ساری جیب میں رہے نقصان دہ نہیں، ساری دنیا ہاتھ میں رہے کوئی مسئلہ نہیں، دنیا ساری میرے اور آپ کے قدموں کی ٹھوکر پہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا کا ایک حصہ بھی اگر دل میں جگہ بنا لینا، جتنی جگہ وہ ہمارے میرے اور آپ کے دل میں بنائے گا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی محبت پہ وہ ڈاکہ ڈالے گی۔ یہ دنیا اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو میرے اور آپ کے دل سے نکال باہر کرے گی۔ عبادتوں میں دل نہ لگنے کا ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ دنیا ہم نے اپنے دل میں بسا لی ہے۔ وہ تو نماز میں ہے لیکن اس کا دل نماز میں ہے کہ نہیں؟ وہ تو حاضر ہوا ہے، اس کا دل حاضر ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ تو سامنے یہاں موجود ہے لیکن اس کا دل کہاں گشت کر رہا ہے، اس پر اصل میں موقوف ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے رہو، پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو زبان پہ جاری ہیں، دماغ کہیں اور ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، موبائل میں کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا، بات کر رہا ہے، ہماری بات کا جواب بھی دے رہا ہے، لیکن موبائل میں دیکھ رہا ہو تو ہم پہ کیا گزرتی ہے، کتنا شاق گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے تم مشغول ہو، پھر ملتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز، ہم تو ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بے رخی ہم سے نہ برداشت ہو سکے، رب العالمین کے سامنے ہم بے رخی کے ساتھ حاضری دیں، یہ کیسی ہماری اور آپ کی نادانی نہ سمجھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، وہ عنوان ہم سب کی زندگی سے جڑی ایک بہت بڑی سچائی سے متعلق ہے۔ عنوان ہے عبادتوں میں دل کیوں نہیں لگتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں عبادت کے دو مفہوم ہیں، ایک عام مفہوم ہے اور ایک خاص مفہوم ہے۔ عبادت کا عام مفہوم کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة۔ عبادت
ہر اس قول و فعل کا اس کا نام ہے جس کا تعلق چاہے ظاہر سے ہو یا باطن سے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی طرف سے پسند فرمایا اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ عبادت کا یہ جو معنی ہے، اس معنی میں زندگی کے سارے معاملات جب ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ناپسند کے مطابق کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کرے، تو اس کا ہر عمل عبادت کے درجے میں، عبادت کے اس معنی میں شامل ہے۔ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی ہے، وہ تجارت بھی ہے، وہ میاں بیوی کے آپسی معاملات بھی ہیں، وہ جو آدمی کے اپنے ذاتی معاملات، حتیٰ کہ آدمی اگر قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے دوران آداب کا لحاظ رکھتا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں عبادت کے اس معنی میں داخل ہو جاتی ہیں، جسے ہم عبادت کا عام معنی کہتے ہیں، جو ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ساری زندگی کے سبھی معاملات اس میں داخل ہیں۔ عبادت کا ایک خاص معنی ہے جسے معاملات کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد انسان کے وہ معاملات ہیں جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتے ہیں۔ وہ سارے کام جو کوئی بندہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، چاہے اپنے اظہار بندگی کے لیے کرے یا اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کا طلبگار بن کر کرے، بندے اور رب کے درمیان کا جو خاص رشتہ ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اس رشتے کا مظہر بننے والے اعمال، جیسے سب سے پہلے ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد نماز ہے، یا پھر اگر ہم عبادات میں عام بات کرنا چاہیں تو مالی عبادتوں میں زکوٰۃ آتی ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف شوق، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے امیدیں، یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جو بندے کا اپنے رب سے خاص معاملہ، خاص رشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے بارے میں کہا کہ اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے کہ ہم اور آپ عبادت، اس کا جو عام معنی ہے اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کا جو خاص معنی ہے اس معنی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ان کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، عبادت کو، دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، حنفاء، ساری دنیا سے رخ پھیر کر پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جائیں، ان کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، وہ صرف اللہ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہی سے جڑ جائیں، حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر قائم ملت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اسی کے لیے پیدا کیا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم چاہے عبادت کو اس کے خاص معنی میں بات کریں یا عبادت کو اپنے عام معنی میں بات کریں، یہ بات یاد رکھیے گا، اسلامی شریعت نے بنیادی طور پہ ایک مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، عمل چاہے جو کرو، کام چاہے جو کرو، اگر وہ کام ثواب کا، نیکی کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا، تو پھر اس میں میرے اور آپ کے دل کی حاضری ضروری ہے۔ اس کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو اللہ تعالیٰ نے نیتوں پہ رکھا ہے۔ آدمی نیت سے ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مکمل عبادت میں بندے کا دل بھی بندے کے اعضاء کے ساتھ، بندے کے جسم کے ساتھ، بندے کے حرکات و سکنات کے ساتھ، بندے کے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، بندے کی مکمل مصروفیت اور مشغولیت میں بندے کا دل بھی اس کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونا چاہیے۔
ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے عبادت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عبادت اصل میں کمال کی عبادت ہے، یہ عبادت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ترین عبادت ہے، کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے عبادت انجام دے تو اس کا دل و دماغ حاضر رہے، اس کا دل اس میں لگا رہے، اس کی اپنی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ حنیف یکسو ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کلی طور پر نماز میں شروع سے اخیر تک حاضر رہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کبھی اسے اس کی نماز کا صرف آدھا حصہ ملتا ہے، کبھی اسے 1/3 حصہ ملتا ہے، کبھی اسے 1/4 حصہ ملتا ہے، کبھی اس کو جو خمس ملتا ہے، 5 میں سے 1 حصہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹاتے گھٹاتے یہاں تک کہا کہ 10واں حصہ ہی آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ساتھ امام کی تکبیر پر سر جھکا بھی رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، ارکان انجام دے رہے ہیں، لیکن نماز سے ہم فارغ ہو رہے ہیں تو ہم سب کی نماز ایک درجے کی نماز نہیں، ہم سب کی نماز کا ثواب ایک جیسا نہیں، ہم سب کی نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس مقام ایک جیسا نہیں۔ کسی کو مکمل نماز کا ثواب ہے، کسی کو آدھی نماز کا ثواب، کسی کو اس کی نماز کا 1/3 ثواب مل رہا ہے، اور کسی کو صرف 20% کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی آدمی پوری نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس آدمی کو صرف 10% نماز کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہوتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ کیوں ہوتا ہے جبکہ سب نماز میں برابر کے شریک ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ آدمی کا دل اس کی نماز میں کتنا، وہ تو نماز میں ہے لیکن اس کا دل نماز میں ہے کہ نہیں، وہ تو حاضر ہوا ہے، اس کا دل حاضر ہوا ہے کہ نہیں، وہ تو سامنے یہاں موجود ہے لیکن اس کا دل کہاں گشت کر رہا ہے، اس پر اصل میں موقوف ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میری اور آپ کی عبادتوں کا حال اللہ رحم فرمائے اس ناحیے سے بڑا اصلاح طلب ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں اپنی عبادتوں میں توجہ دے کر ان پہلوؤں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جتنا ہم نماز میں اتنا ہی ملے گا۔ ہم توجہ باہر رکھیں، دل ہمارا نماز میں نہ ہو، دل ہمارا عبادتوں میں نہ ہو۔ قرآن پڑھتے رہو، پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو زبان پہ جاری ہیں، دماغ کہیں اور ہیں، تسبیح کے دانے لوگ جو ہے ڈھکیل رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ درست نہیں دانوں پہ، لیکن جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، آدمی تسبیح کے دانے ڈھکل رہا ہے لیکن دماغ اس کا کسی اور چیز میں لگا ہے، دوستوں سے بات بھی کر رہا ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ کے بندو، عبادت یکسوئی چاہتی ہے، عبادت توجہ چاہتی ہے۔ دیکھو ایک سیدھی اور بہت چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ہم اور آپ کے سامنے کھڑا ہو، ہم سے بات کر رہا ہو لیکن اس کی توجہ پوری نہ ہو، ہم پر شاخ گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، آج آپ دیکھ لو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، موبائل میں کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا، بات کر رہا ہے، ہماری بات کا جواب بھی دے رہا ہے لیکن موبائل میں دیکھ رہا ہو تو ہم پہ کیا گزرتی ہے، کتنا شاخ گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے تم مشغول ہو پھر ملتا ہوں، اچھا تم مشغول ہو چلو ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں، لگتا ہے تمہارا دماغ موجود نہیں، ہم کبھی اور بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک بندہ ایک بندے کی بے توجہی نہیں قبول کرتا۔ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے دل میرا نماز میں نہ ہو، دل میرا تلاوت قرآن میں نہ ہو، دل ہمارا اللہ کے ذکر میں نہ ہو، دل ہمارا اللہ کی عبادت میں نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز، ہم تو ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بے رخی ہم سے نہ برداشت ہو سکے، رب العالمین کے سامنے ہم بے رخی کے ساتھ حاضری دیں، یہ کیسی ہماری اور آپ کی نادانی نہ سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، یاد رکھنا اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تو یکسوئی کے ساتھ کرو، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ عبادت کیا کرو، کم کرو زیادہ کرو لیکن جو کرو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اور ہم سے یہی عبادت اصل میں چاہتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر،
इसी लिए इस्लामी शरीयत ने हम और आपको इस बात का हुक्म दिया कि हम अपनी नमाजों की हिफाजत करें। हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत तो ये है कि उनके औकात की हिफाजत की जाए, जैसे कि आयत का सियाक व सिबाक मकसूद है। लेकिन नमाजों की हिफाजत का कमाल ये है कि उसमें इस किस्म के बाहर से दरअंदाज होने वाली बातें, वो बातें जिनकी वजह से मेरी और आपकी इबादतों में खलल आता है, इससे हमारी और आपकी नमाजों को पाक करना चाहिए। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है पहले ऐसा था कि लोग नमाज में बात कर ले सकते थे, नमाज बातिल नहीं होती थी। आदमी आता नमाज में, पीछे से आने वाला सब मानने से पहले पूछ लेता कितनी रकात हुई है, कौन सी रकात चल रही, वो बता देता दूसरी है तीसरी है, फिर ये अल्लाहु अकबर कह के खड़ा होता। लेकिन ये नमाज है, ये एक सुई चाहती है। अल्लाह ताला ने इस हुक्म को बदल दिया। अल्लाह ने कहा वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला के लिए पूरे यकसुई के साथ खड़े रहो, बातचीत करना मना कर दिया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के अंदर इधर उधर देखने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में बार बार ऊपर देखने वालों को वईद सुनाई। इतनी हदीसें, इतने अहकाम हैं जिनमें हम और आपको बताया गया यकसुई पैदा करो, अपनी नमाजों में यकसुई पैदा करो। इस्लामी शरीयत ने हम और आपको यह सिखाया। और हाज़रीन गिरामी कद्र, जब हमारी और आपकी इबादतें हुजूर क़ल्ब के साथ होंगी, दिल जमई के साथ होंगी, हमारे ज़ाहिर के साथ हमारा बातिन भी अल्लाह के सामने झुकेगा, हम अल्लाह ताला की इबादत अपने पूरे वजूद के साथ करेंगे कि हमारा दिल और दिमाग भी हाजिर है, तब जाकर ये इबादतें मेरी और आपकी ज़िंदगी में सुकून लाएंगी। वो जो हम इबादतों की लज्जत की बात करते हैं, वो जो हम इबादतों से सुकून हासिल करने की बात करते हैं, वो जो हम इबादतों से हमारे और आपके नफ्स की बीमारियों का इलाज चाहते हैं, वो जो इबादतें मेरी और आपकी इस्लाह करने वाली नमाजें हो जाएं, वो जो नमाजें मेरी और आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ले आएं। और सिर्फ नमाजें नहीं, कुरान मजीद से ताल्लुक़ जो हमारी और आपकी उम्मत को उरूज व इक़बाल की तरफ लेकर जाए, कुरान मजीद से रिश्ता जो हम और आपको अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की तरफ ले जाए, और अल्लाह ताला का जिक्र जो मेरे और आपके बातिन को हमेशा जिंदा रखे, हम अंदर से जिंदगी का एहसास करें। वो जिंदगी मिलती है इसी यकसुई और दिल जमई हुजूर क़ल्ब के साथ की जाने वाली इबादतों के जरिए। आज मसला यही है, इबादतें हो रही हैं लेकिन इबादतों के असरात हम और आप पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और मुनकरात से रोकती, नमाज बेहयाई और मुनकरात से रोकती। नमाजी आदमी की नमाज बुराइयों से रुकने में उसकी मदद करती है। हम आप ये सवाल अपने आप से पूछ कर देखें, नमाजें तो हम पढ़ते हैं या हम में की अक्सरियत पढ़ती है, फिर हमारी नमाजें क्यों हमें बुराइयों से नहीं रोक पाती हैं? हमारी नमाजें क्यों हमें बर्बादी से नहीं रोक पाती, गुनाह के काम से नहीं रोक पाती? और उसकी वजह अगर आप देखना चाहें, अहम बुनियादी वजह अगर आपको मिलेगी तो यही मिलेगी कि नमाज में हमने हुजूर क़ल्ब के साथ वो हिस्सा लिया ही नहीं कि जिस हिस्से के नतीजे में फिर ये नमाज मेरे और आपकी इस्लाह करने वाली नमाज बन जाए। मैंने इससे पहले भी आपके सामने एक जुमला नकल किया, आज फिर नकल करता हूँ। नमाज के सिलसिले में एक आलिम दीन ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, वो आदमी जिसे नमाज पढ़कर सुकून नहीं मिलता, उसको चाहिए कि नमाज जरा सुकून के साथ पढ़े। वो आदमी जिसकी नमाज उसके बातिन को नहीं बदल पाती, उसको चाहिए कि अपनी नमाज में अपने जाहिर के साथ अपने बातिन को लेके हाजिर हो। जब दिलो दिमाग की हाजिरी के साथ नमाज पढ़ोगे, दिलो दिमाग की हाजिरी के साथ कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह का जिक्र पूरी तवज्जो से करोगे, अल्लाह ताला के लिए खर्च करोगे तो पूरे एहसास बंदगी के साथ करोगे, हुजूर क़ल्ब के साथ करोगे, तब जिंदगी में कुछ बदलेगा। अल्लाह ताला के बंदो, हाज़िरीन गिरामी कद्र, सवाल ये है कि हमारा दिल नमाज से क्यों नहीं लगता, या फिर हमारे दिल इबादतों में क्यों नहीं लगता है? कई असबाब हैं। वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं बड़ी लंबी गुफ्तगू करूँ, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मुख्तसरन 4 या 5 बल्कि 5 अहम असबाब आपके सामने जिक्र कर देता हूँ कि कम से कम इन 5 चीज़ों की इस्लाह करें, जिससे इंशाअल्लाह मेरी और आपकी इबादतों में दिल जमई की कैफियत आएगी। हुजूर क़ल्ब की दौलत से अल्लाह हम और आपको माला माल करेगा। ये 5 अहम असबाब हैं जिनकी तरफ हम और आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या 5 चीज़ें हैं भाइयों? सबसे पहली वजह, सबसे पहला सबब
देखो हम वो लोग हैं, معبود سے ہم نے دل نہیں لگایا لیکن عبادت سے دل لگانا چاہتے ہیں. معبود سے ہماری محبت ابھی پکی نہیں ہوئی، کچی نمازوں میں ہم پختگی لانا چاہتے ہیں. دل معبود سے لگاؤ تو عبادت میں دل لگے گا نا. دل معبود سے لگاؤ. اللہ تعالیٰ سے میرے اور آپ کے رشتے کی نوعیت کا جائزہ لو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ مان لینا کہ اللہ ہی میرا خالق، میرا رازق، میرا مدبر ہے، یہ کافی نہیں. یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا معبود برحق، یہی توحید الوہیت ہے. لیکن آگے یہ بھی سمجھیں، ایک آدمی اللہ کو رب بھی مان رہا ہے، اللہ کو معبود بھی مان رہا ہے، لیکن اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت کا گہرا رشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کا وہ گہرا رشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدوں کا وہ گہرا رشتہ نہیں. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق میں گہرائی نہیں ہوگی تو اس اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت میں یکسوئی کہاں سے پیدا ہو پائے گی؟ جب ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں، دل ہم نے معبود سے نہیں لگایا تو عبادت میں دل کہاں سے لگے گا اللہ تعالیٰ کے بندو؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ رب العالمین سے ہمارا اور آپ کا رشتہ یا تو کمزور ہے یا بہت زیادہ کمزور ہے. دیکھو میں بتاتا ہوں، جتنے لوگوں کی زندگی میں شرک، واسطے، وسیلوں کی بیماری لگی ہوئی ہے نا، ان کا رشتہ تو اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی کمزور ہے. وہ اپنی ضرورت میں بھی اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، چاہے یہ مانتے ہو کہ وہی دینے والے ہیں، چاہے یہ مانتے ہو کہ وہ دلانے والے ہیں. رب نے کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بتا دو انی قریب، میں قریب ہوں بندوں سے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب کبھی پکارتا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، وہ مجھی کو پکاریں، ولیؤمنوا بی، مجھی پہ ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ کامیاب ہو جائیں. رب نے کہا تھا کہ آؤ میں تمہارے لیے ہوں، تم پکارتے ہو تو تمہاری پکار سنتا ہوں، تم جب آواز دیتے ہو تو میں تمہاری آواز سنتا ہوں، جب تم مانگتے ہو تو میں تمہیں نوازتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا کل لیلہ. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا رب ہر رات کے آخری حصے میں سماء دنیا پہ اتر کے آتا ہے. یہ جو پہلا آسمان زمین کی طرف سے پہلا آسمان، اس میں اتر کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو اس سے مانگے میں اس کو دے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے ہم اس کو نہ پکار کے اس کے در پہ حاضری نہ لگا کر اس کے سامنے اپنا دامن نہ پھیلا کر ایرے غیرے کے پیچھے جانے کی بات کریں، ہم فلاں اور فلاں کے پیچھے پڑے رہیں. اللہ کے بندو، رشتہ یہاں کمزور ہوگا تو نماز میں رشتہ کہاں سے مضبوط ہو جائے گا؟ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے جڑنا نہیں چاہتے، اللہ جوڑنا چاہتا ہے اپنے آپ سے، وہ بے نیاز ہو کر چاہتا ہے ہم اس سے جڑیں، لیکن ہم یہاں واسطے وسیلے لا کے فاصلے بڑھا رہے ہیں. تو پھر بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں میں میرے اور آپ کے دل کی حاضری کیسے لگا سکتا ہے؟ حاضرین گرامی قدر، مسئلہ یہاں ہے، معبود سے دل نہیں لگایا تو عبادت میں کیا دل لگے گا؟ ہمیں اس پر بار بار سوچنے کی ضرورت. اور بہت سارے اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کا فضل و کرم ہے شرک نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کوئی واسطے وسیلے نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے، رشتہ کمزور ہے، رشتے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا، قرب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا وہ تجربہ زندگی میں کرنا نہیں چاہتے، یا تو غفلت کی وجہ سے، یا جہالت اور لا علمی، کم علمی کی وجہ سے، یا کئی بار اللہ رحم فرمائے لاپرواہی کی وجہ سے. وہ اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی فکر نہیں ہے. یاد رکھو، چاہے بات شرک کی ہو، چاہے بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کی ہو، جب اللہ ہی سے کما حق ہو نہیں جڑ پائیں گے یا کما حق ہو جڑنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر میری اور آپ کی عبادتوں میں دل کہاں سے لگے گا؟ دنیا یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہے. آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، جس سے محبت کرتا ہے، وہ محبت ہی اس کے دیگر معاملات سے آدمی کو جوڑتی ہے. آپ اردو ادب اگر پڑھیں گے نا تو لوگ ایک مثال دے کر کہتے ہیں، کہ مجنوں جو تھا لیلا کی محبت میں گرفتار تھا،
تو لوگوں نے لکھا ہے کہ مجنو کو لیلا سے نہیں، لیلا کے گلی کے کتے سے بھی پیار تھا. لوگوں نے لکھا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبَّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ. کہتا ہے میں لیلا کے بستی سے گزرتا ہوں تو ہر دیوار کو بوسہ دیتے ہوئے جاتا ہوں. کہتا ہے کیوں؟ کہا اس لیے نہیں کہ مجھے دیواروں سے کوئی محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر رہنے والا جو ہے وہ میرا محبوب ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں. یہ قصے کہانی سنا کر آپ کو اس کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں، میں صرف اس نقطے کو بتانا چاہ رہا ہوں. مسئلے کو سمجھو. جب اللہ سے محبت ہوگی تب اللہ کی عبادتوں سے محبت ہوگی. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر میرا اور آپ کا دل بھی عبادتوں میں خوب لگے گا، بلکہ ہم عبادتوں میں سکون تلاش کریں گے، عبادتوں میں لذت تلاش کریں گے. اس کے بغیر ہم اور آپ بے چین رہیں گے. یاد رکھنا، آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس اقامت کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون دو. حاضرین گرامی قدر، یہ ہوتا ہے تعلق. جب آدمی کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو پھر عبادتوں سے بھی آدمی کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اصل راز اس میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا اور کتنا رشتہ قائم کرنے میں کامیاب ہوتے. میں نے کہا پہلی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید کا رشتہ کمزور ہے، جو کہ عبادتوں کی بنیاد ہے. جب یہ کمزور ہوگا تو پھر عبادتوں میں میرا اور آپ کا دل نہیں لگے گا. حاضرین گرامی قدر، دوسری وجہ جس کی وجہ سے عبادتوں میں دل نہیں لگتا، دیکھو یہ دل بڑا عجیب ہے. میرا اور آپ کے دل و دماغ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے بستے ہیں اس کے اثرات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں رچتے بستے ہیں. ماحول جس میں ہم رہتے ہیں، ہم اور آپ جس ماحول میں جیتے ہیں، اس کا اثر میرے اور آپ کے دل و دماغ پر لازماً ہوتا ہے، لازماً رہتا ہے. اسی لیے دیکھو ہمیشہ خوشحال رہنے والے لوگوں کے درمیان رہو، اچھا حشاش بشاش رہو گے. ہمیشہ شکایتیں کرنے والے لوگوں کے درمیان رہو، آپ کی زندگی میں بھی شکایتیں ہی آپ کو نظر آئیں گی. انسان کی طبیعت کچھ ایسی. اسلامی شریعت نے اسی لیے ایک بات کا اہتمام یہ بھی کیا، مثال کے طور پہ اگر فرض نماز ہے تو اسلامی شریعت نے حکم دیا کہ آدمی کو فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے. آدمی کو اذان کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف آ جانا چاہیے. سلام پھیرنے کے فوراً بعد آدمی کو اٹھ کر نہیں جانا چاہیے، سب سے پہلے اذکار پڑھنے چاہیے، اذکار کے بعد سنتیں پڑھنی چاہیے، سنتیں پڑھنے کے بعد جانا چاہیے. بلکہ یہاں تک کہا آدمی جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے گا تب تک گویا نماز میں رہے گا. یہ پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت. بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب بندہ پورے اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو آدمی اپنے جسم کے ساتھ اپنے دماغ کو بھی حاضر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان فرض نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز کی حاضری ہماری نہیں ہوتی. صورتحال یہ ہوتی ہے اقامت ہوئی ہے، دوڑے دوڑے آ کر داخل ہو جاتے ہیں، جسم تو صف میں کھڑا ہوا ہے، دماغ ابھی بازار میں یا راستے میں موجود ہے. ابھی جہاں سے گزر کر آئیں، دماغ کو ہم یکسوئی کے ساتھ حاضر نہ کر سکے. آدھی نماز 2 رکعات ابھی اسی دنیا میں ہے جس دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں، اسی ماحول میں ہے جس ماحول سے ہم آئے ہیں. اور بقیہ آدھی اس فکر میں رہتی ہے سلام پھیرنے کے فوری بعد مجھے جانا ہے، کاروبار کرنا ہے، مجھے دوستوں سے ملنا ہے، مجھے کلاس میں حاضری دینی، مجھے جو ہے آفس میں حاضری دینی ہے. نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی جو حفاظت کے اسباب ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں اپنائے تو آدمی کا دل بھی نماز میں نہیں رہ جاتا، عبادت میں نہیں رہ جاتا. دوسرا بڑا اہم سبب ہے عبادتوں میں دیر سے آنا اور جلدی بھاگنے کی فکر کرنا. یاد رکھو عبادت اتنی قیمتی ہے، اس کو وقت دینا پڑے گا. عبادت اتنی قیمتی ہے، اس کے لیے کوشش کر کے اپنے دل و دماغ کو حاضر کرنا پڑے گا. عبادت اتنی قیمتی ہے کہ اس عبادت کی حفاظت کی خاطر،
اس سے پہلے کی جو سنتیں، سنتوں سے پہلے اذان کے سننے کے ساتھ اذان سنے، جواب دے کر فوراً مسجد کی طرف آئے، آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، نماز باجماعت پڑھے اور اس کے بعد اذکار کا اہتمام کرے، اس کے بعد کی سنتیں پڑھے، اور اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو جہاں تک ممکن ہو اسی جگہ بیٹھا رہے۔ وقت آپ کی زندگی میں جتنا نکل سکتا ہے نکالو۔ قرآن پڑھنا چاہتے ہو، اچانک اٹھا کر پڑھنا شروع کرو، جائز ہے، بات سمجھو، جائز ہے۔ آپ کے قرآن کی تلاوت ہے، لیکن وہی تلاوت اچھے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کرو گے تو اس تلاوت کے اندر جس میں دل جمعی شامل ہوتی ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں، آپ کا میرا دل زیادہ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، نمازوں میں یا عبادتوں میں دل کے نہ لگنے کی دوسری بڑی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے مزاج کی جلد بازی اور بے توجہی۔ یہ دیر سے آنا اور جلدی بھاگنا، یہ جو مزاج ہم نے پال کے رکھا ہے نا، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے عبادتوں میں میرا اور آپ کا دل نہیں لگتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے دل عبادتوں میں میرا اور آپ کا نہیں لگ پاتا ہے، تیسری بڑی وجہ وہ ہے، دیکھو ان عبادتوں میں سے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کے الفاظ عربی میں، دعائیں عربی میں، بلکہ عبادتوں کے اکثر ساری چیزیں عربی ہی میں ہیں۔ اب ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عجم کے لوگ، عربی زبان سے نابلد لوگ ہیں، ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہم اللہ اکبر کہتے تو ہیں لیکن ہم میں کے بہت سارے لوگوں کو شاید معنی معلوم نہ ہو، یا اللہ اکبر کا معنی معلوم ہو لیکن سمع اللہ لمن حمیدہ کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں لیکن اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتے۔ یہ کنیکشن کٹا ہوا ہے، ایک تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ جو حرکات و سکنات ہیں وہ نماز میں حاضری، اللہ اکبر آدمی کا کہنا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور اتنا ہی نہیں، جو دعائیں آدمی پڑھتا ہے، تشہد میں بیٹھ کر جو تحیات پڑھتا ہے، ان کلمات کے معانی اور مطالب اگر آدمی جان لے، اگر ان کے معانی اور مطالب جان لے، اور بہت مشکل نہیں، نماز میں کوئی زیادہ کلمات تو ہے نہیں، کلمات اگر تکبیرات الانتقال کی بات کریں، اللہ اکبر ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اور آخر میں السلام علیکم ورحمت اللہ، اس معنی کو سمجھ کر جب اللہ اکبر کہو تو پھر پورے شعور کے ساتھ کہو، واقعی اقرار کرو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس شعور کے ساتھ معانی اور مطالب پہ غور کر کے جب نماز پڑھو گے نا تو پھر اس نماز کے اندر دل لگے گا، اس نماز میں آپ کو اپنا دل لگا ہوا محسوس ہوگا۔ آپ معنی سمجھتے نہ ہو یا معنی سمجھتے ہو لیکن توجہ دیتے نہ ہو معنی پر، تو پھر ہوگا یہ کہ دل میں کچھ چل رہا ہے، دماغ میں کچھ چل رہا ہے اور زبان پہ کچھ کلمات چل رہے ہیں۔ تین چیزیں، ایک ہیں تکبیرات نماز کے اندر، دوسری چیزیں ہیں دعائیں، چاہے وہ دعائے استفتاح جسے ہم ثنا کہتے ہیں وہ ہو، یا پھر یہ کہ رکوع اور سجدے کی دعائیں، مختلف دعائیں، ان دعاؤں کا معنی، اور تیسری چیز ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کی چھوٹی موٹی سورتیں جو بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ کم سے کم ان پر محنت کر کے ان کے معنی اور مطلب کو ہمیں دھیرے دھیرے سیکھ لینا چاہیے۔ نماز معنی سمجھے بغیر بھی پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ مشکل قائم رہے گی کہ الفاظ تو زبان سے ادا ہو رہے ہیں لیکن معنی و مطلب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دل پوری طرح نماز میں نہیں لگتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں بھی ہم اور آپ خیال رکھیں، اگر قرآن کی تلاوت کے ساتھ تھوڑا بہت ترجمہ پڑھنا سیکھ لیں، تھوڑا بہت ترجمہ سمجھ کر پڑھنا سیکھ لیں، یقین کریں قرآن کی تلاوت میں دلچسپی آپ کی بڑھے گی۔ اذکار کا مسئلہ ہے، اذکار عبادت ہیں، ان اذکار کے معنی و مطالب سمجھ کر جب ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو، مجھ کو، میرا اور آپ کا دل اس ذکر میں نظر آئے گا، محسوس ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا دل نماز میں یا عبادتوں میں نہیں لگتا ہے، وہ ہے ان عبادتوں میں آنے والے کلمات کے معانی اور مطالب کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، ہم نے کبھی سوچا نہیں، اور اگر معلوم بھی ہے تو ہم ان کے معانی اور مطالب پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم جب آپ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ آپ نماز کی دعاؤں میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سجدے میں جب آپ پڑھتے ہیں کیا مطلب ہے اس دعا کا؟
آپ کو اس کی طرف اگر توجہ رہے گی تو پھر آپ کی میری عبادت میں یکسوئی رہے گی، دل لگے گا اور ہم اور آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ 3 وجوہات میں نے گنائی، چوتھی وجہ اور بڑی اہم وجہ ہے، دیکھو یہ بات یاد رکھو، قرآن میں یہ مسئلہ صاف ہے، آدمی اگر خواہشات کے پیچھے، خاص طور پر جنسی خواہشات کے معاملے کے پیچھے اگر پڑتا ہے تو پھر آدمی کے دل سے عبادتوں کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ یہ بہت صاف مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء صالحین کا ذکر کرنے کے بعد کہا ان کے بعد ایسے لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ کئی اہل علم نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز کا اور خواہشات کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ خواہشات میں ڈگمگاؤ گے، نماز ڈگمگائے گی۔ خواہشات میں بے راہ روی کا شکار ہوگی، نماز کے خیر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ محرومی جس درجے خواہشات میں تمہارا میرا انوالومنٹ ہوگا، جس قدر ہم اس میں مبتلا ہوں گے، اسی قدر زیادہ نماز اور نماز کے متعلقات سے غفلت میری اور آپ کی زندگی میں آتی جائے گی۔ اور آج ہماری اور آپ کی نمازوں میں بے توجہی یا دل کے نہ لگنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ آج آپ دیکھ لو، دل کے دن اور رات کے 24 گھنٹے میں ہم اپنی ان خواہشات کی تسکین، کبھی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر، کبھی ہم کسی دوسرے ذریعے سے کیا کچھ ہم نہیں کرتے اس دنیا کے اندر خواہشات کی غلامی میں۔ جب خواہشات کی غلامی کریں گے تو نماز سے ہمارا اور آپ کا دل اچاٹ ہوتا چلا جائے گا، یہ طے ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو انہوں نے ضائع کیا اور خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض کے پاس ایک آدمی نے آ کر شکایت کی، کہا عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں بے توجہی ہے، کہا علاج بتا دیجئے۔ کہا صرف ایک ہی علاج ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تم نگاہوں کی حفاظت کرو گے، تمہارے دل میں وہ عبادت کا احساس اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ آپ بھی اور ہم بھی آزما کر دیکھ لیں، ہماری اور آپ کی نگاہیں جتنی باہر کی دنیا سے محفوظ رہے گی، میری اور آپ کی عبادت میں اسی قدر زیادہ دل روشن ہوگا، دل اتنا ہی زیادہ حاضر ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اندر عبادتوں کے اندر دل لگنے میں بڑی مشکل کا سامنا پیش آتا ہے۔ ہم ذکر کر بھی لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں اگر پڑھتے ہیں، اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز میں ہمارا دل موجود نہیں رہتا ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ خاص طور پہ سبحان اللہ، بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا جب آدمی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو نماز اور نماز کے سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی اللہ نے اسی میں رکھا ہے، خواہشات کو ہرانے کے لیے نماز پر ہی محنت کرو۔ اصل میں دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھو، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب نماز میں زیادہ محنت کرو گے، یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز تمہاری خواہشات کی غلامی سے تمہیں آزاد دلائے گی، آزادی دلائے گی، تمہیں آزاد کرے گی۔ سبحان اللہ۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جب خواہشات کی غلامی کی وجہ سے عبادتوں سے دوری ہو رہی ہے تو عبادتوں سے دل لگاؤ، مجاہدہ کرو، لڑو اپنے نفس کے ساتھ اور پابندی کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے نماز کی پابندی سے تم خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ کتنے نوجوان ہیں یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے اندر غلطیاں، ہم نے جوانی میں بہت کچھ کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں، پیچھا نہیں چھڑا پا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، ہم اس پورے جنجال سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا ہے، ہار جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، محنت کرو عبادتوں پہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، کثرت سے نوافل پڑھو۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ تمہاری اندرونی ایمانی قوت کو مضبوط کرے گا، اور پھر یہ ایمانی قوت تمہیں خواہشات کی غلامی سے آزاد کر دے گی۔ نماز یا دیگر عبادتوں میں دل کے نہ لگنے کی چوتھی بڑی وجہ ہے یہ خواہشات کی غلامی، اور یہی خواہشات کی غلامی آج ہمارے سماج کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور پانچویں اور آخری، میری گفتگو کی آخری بات، اسباب اور بھی ہیں لیکن یہ پانچویں بات اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں۔ دیکھو، اہل علم میں سے کئی ایک نے یہ بات لکھی ہے، بالخصوص ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کئی جگہ پہ بات لکھی ہے کہ یہ جو انسان کا دل ہے نا،
इस दिल में या तो अल्लाह की मोहब्बत समा सकती है या दुनिया की मोहब्बत। अगर दोनों रखना चाहेंगे तो जितनी आप दुनिया की मोहब्बत भरते जाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत उतनी खाली होती चली जाएगी। ये दिल एक प्याला है, मेरा और आपका दिल एक प्याला है। इस प्याले में अल्लाह की मोहब्बत बसाए रखो, इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत रहेगी और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रहेगी। देखो, दुनिया सारी जेब में रहे नुकसानदेह नहीं, सारी दुनिया हाथ में रहे कोई मसला नहीं, दुनिया सारी मेरे और आपके कदमों की ठोकर पे रहे कोई मसला नहीं, लेकिन दुनिया का एक हिस्सा भी अगर दिल में जगह बना लेना, जितनी जगह वो हमारे मेरे और आपके दिल में बनाएगा, उसी कदर अल्लाह ताला की मोहब्बत पे वो डाका डालेगी। ये दुनिया उसी कदर ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत को मेरे और आपके दिल से निकाल बाहर करेगी। हमारा मसला इबादतों में दिल न लगने का एक बहुत बड़ा ये भी है कि दुनिया हमने अपने दिल में बसा ली है, और दिल में बसाई नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अब्दुद दीनारी व दिरहम, कुछ लोग दीनार और दिरहम के बंदे उसके गुलाम होते हैं, और अगर कहे बसा औकात ये गुलाम नहीं, उसकी बंदगी करने तक चले जाते हैं। उनकी जिंदगी पूरी की पूरी दुनिया ही दुनिया है और दुनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब तुम्हारी जिंदगी में दुनिया इतनी अहम हो जाए कि तुम्हारे दिलो दिमाग में वही बस जाए, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह कहाँ होगी। और जब दिल में अल्लाह ताला के लिए जगह ना हो तो जाहिर सी बात है दिल उसमें लगता है जिसको आपने दिल में बिठा के रखा है। दिल उससे लगता है जिसको आपने दिल में बिठा के रखा है। दुनिया को दिल में बिठाए रखोगे, माल को बिठाए रखो, माल कमाने का मसला हो, दिन और रात 24 घंटे में कभी भी आदमी निकल पड़ेगा। ओहदे की मोहब्बत दिल में बसा के रखे हो, ओहदा मिलने वाला हो या ओहदे के मामले में जरा भी फायदा होने वाला हो, आदमी बीच रात में उठ के खड़ा होके निकल जाएगा। और अगर दुनिया की किसी भी और चीज की मोहब्बत दुनिया अपने दिल में रखी, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप सारी दुनिया दिल में बसा के रखें और कहें मुझे इबादत में दिल नहीं लगता, कैसे लगेगा। इस दुनिया को दिल से निकालो, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को दिल में बसा लो। जब दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत रच जाएगी, बस जाएगी ना, तो फिर इबादतों में मजा खुद ब खुद आने लगेगा। हमारा मसला, पांचवी बड़ी वजह जिसकी वजह से हमारे और आपकी इबादतों में दिल हमारा नहीं लगता, यह है कि हम और आपने दुनिया को हमारे और आपके दिल में बसा के रखा है। हाज़िन गिरामी कदर, ये कुछ मुंतखब असबाब मैंने आपके सामने जिक्र किए। कहना क्या चाहता हूँ, पैगाम ये देना चाहता हूँ, देखो दुनिया और आखिरत की सआदत इसमें है कि अल्लाह ताला की भरपूर इबादत करो। दुनिया और आखिरत की भलाई इसमें है कि अल्लाह ताला की इबादत में डूब जाओ और डूब कर अल्लाह ताला की इबादत करो। दुनिया और आखिरत का खैर इसमें है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मज़ा ढूंढो, सुकून ढूंढो, इत्मीनान ढूंढो, अपनी परेशानियों का हल ढूंढो। और अगर ये करना है तो जो असबाब मैंने गिनाए उन असबाब पे काबू पाओ, अपने आप को अपनी इन हिफाजों नमाजों की हिफाजत करने वाला बनाओ कि इसी से असल में हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत की सआदत और फलाह अल्लाह ताला ने जोड़ कर रखी है। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को, तमाम ख़वातीन को इन बातों को समझ कर अपनी इबादतों में दिल को हाजिर रखने, हुजूर क़ल्ब के साथ इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह नमाज़ों की इस्लाह नसीब फ़रमाए, जो कोताहियाँ हमसे हुई होती हैं अल्लाह उनको दरगुज़र फ़रमाए। अपने फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला उसका अपना हमें बना ले। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।